تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں. بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی. انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے. بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں. آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں. اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ. اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کرے انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی. مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا. آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے. اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی. قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائے، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے. عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے ہیں. تو اے اللہ تو مہربانی فرما، اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما. تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی. اچھا پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث سے صحیح میں ملتی ہیں. ایک نوجوان نے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں. تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. وہ کہتے ہیں ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی. پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے، تو وہ پھر حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہے. تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما. کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر. تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی.
تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کومنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ پہلے دعا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے، بڑا خوبصورت کام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کرے کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، مجبوری میں ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک، قدرتوں کا مالک تو ہی ہے، ہر چیز تو تیرے دست کرم میں ہے، اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے، اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں۔ جن دنوں کہت آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جا دیجیے، روٹی بندہ کھا جا دیجیے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن، کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے۔ اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے، یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں۔ دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے، پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے، اور پھر آپ اپنے دل سے معافی ضمیر وہاں بیان کرتے، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو، باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح، سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئی، کاروبار پیچھے رہ گئے، حضور نے فرمایا تم بھائی ہو۔ لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا،
वो मन से उनकी आवाजें आती थी, हम सचमुच के भाई हैं। उन्होंने तय कर लिया था कि हम भाई हैं। लिहाजा जब हुजूर ने कहा ना आप तुम्हारे भाई वहां से हिजरत करके आए हैं तो इनकी मदद करो, तो फिर उन्होंने सही वाला भाई समझा, धागा रख के अपना घर तकसीम करके आधा अपने भाई को दिया, कारोबार बांट के अपने भाई को दिया। जिसके पास 4 ऊंट थे उसने 2 अपने भाई को दे दिए। चलते कारोबारों में भाइयों को शरीक बना लिया। उन्होंने उन्हें इस तरह करके रखा कि फिर वो जो मुहाजिर थे वो मुहाजिर रहे ही नहीं। उन्हें यूं लगा कि हम तो एक घर से अपने दूसरे घर में शिफ्ट हुए। उन्हें किसी जगह भी कोई तकलीफ नहीं आई। लेकिन अमीर आदमी गरीब को भाई समझने को तैयार होता नहीं। तगड़ा बंदा छोटे के करीब जाने के लिए राजी होता नहीं। जब तक वो खास ज़हन न बने जो ज़हन हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, उतनी देर तक इंसान उस मकाम तक पहुंच नहीं सकता जहां वो अपने भाई के लिए खैर का मामला करे। तो एक तो ये कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, उन लोगों को अपना भाई जानना चाहिए। चौथी बात, इस्लाम के अंदर ना हर जी रूह के साथ नेकी करने का अजर है, हर तर जिगर वाले के साथ नेकी करने का सवाब है। इस्लाम के अंदर जो तर जिगर रखता है, जिसके वजूद में रूह है, उससे नेकी करे अजर मिलेगा। सही हदीस में मौजूद है ना। और मेरे ख्याल है आप सबको वो हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी जिंदगी गुनाह करने वाली औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने बख्शिश फरमा दी। कुत्ता हलाल जानवर भी नहीं, कुत्ते को पानी पिलाया, सारी जिंदगी के गुनाह थे अल्लाह ने माफ कर दिया। कोई भी तर जिगर वाला हो, आप मुझे बताइए, एक कुत्ते को पानी पिलाने से रब माफ करता है, तो अगर वो किसी इंसान की खिदमत करे, और निरा इंसान नहीं मुसलमान, और निरा मुसलमान नहीं मदीने वाले का गुलाम, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, उसके साथ नेकी करने से अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। तो अजीज भाई, मखलूक खुदा से जब लोग प्यार करते हैं, जब लोग मोहब्बत करते हैं, और जब हमारे दिल नरम, हमें ना मादा परस्त बनाया गया है कुछ अरसे से, हमारा ज़हन बना दिया है। और ये ढेर सारे लोग हैं जो तकसीम करते हैं ज़हनों को, ढेर सारे लोग, इसमें बाद मजहबी लोग भी शामिल हैं, इल्ला माशाल्लाह, जो ज़हन तकसीम करते हैं, छोटी छोटी अपने लालच के लिए लोगों को एक दूसरे से दूर करते हैं। ये तकसीम कार हमारा आम हिस्सा है, आम जुज़ है। याद रखना, जब कौमें मादा परस्त हो जाती है ना, जब वो हर चीज को पैसे में तोलती है और पहले अपना नफा देखती है, फिर वो माशरा इंसानों का माशरा नहीं रहता, वो ताजरों का माशरा होता है। वहां हर चीज सेल होती है, बेची जाती है। दोस्तों, कल्बी तौर पर जब दिलों में गुंजाइश होती है, जब हमारे दिलों में वुसअत होती है, जब हमें प्यार करना आता है, 2 आदमियों का खाना 3 आदमी खा सकते हैं। शर्त यह है कि वो तीसरे को बिठाने की वुसअत रखते हो। 4 आदमियों का खाना 5 आदमी खा सकते हैं। शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। याद रखना, एक छत के नीचे एक ही घर के अंदर 4-5 खानदान गुजारा कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। शर्त यह है कि वो कल्बी कैफियत वही रख। लेकिन हमें ना कुछ मस्त सा कर दिया गया है अपनी अपनी दुनियादारी में, कुछ महब से है, कुछ इस तरह का माहौल बना दिया कि मुझे क्या लेने दे, क्या लेने दे मुझे। मजहबी लोग भी इतने इतने लाख की महफिल नाद, इतने इतने लाख का उर्स, इतने इतने लाख की फलानी शह। और खुदा के बंदो, कुछ देर के लिए छोड़ लो, कुछ देर के लिए मेहरबानी कर लो और देखो तो सही जरूरत किस चीज की ज्यादा है। चलो कोई तो गुंजाइश पैदा करो जिंदगी में, कहीं किसी एक चीज को रोक लो। मुस्तहब का और वाजिब का फर्क ही नहीं समझते। इकबाल कहने लगे, ये किसी शौक ने लिख दिया ये जुमला मेहराब मस्जिद पर कि ये नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। वक्त तो क़याम का था, तुम सजदों में हो, उठने का टाइम था, लोगों की मदद करने का वक्त था, और तुम अभी भी अपने खतमात शरीफ में उलझे हुए हो। कुल 10वां चेना मुस्तहब है, 2 आदमी बैठ के खत्म दिलाने हो जाता है। ये बाकी का लाखों रुपए का माल उन जगहों पे पहुंचाया जाए जहां जरूरत है। महफिल नात आपके मोहल्ले का नौजवान भी नात पढ़ सकता है, मकामी खतीब को भी तकरीर आती है, हर जुमे करता है, और बड़े काम है करने वाले। लेकिन वो बस ठीक है, हम जहां लग गए वहां से हिलने को तैयार ही नहीं। एक मखसूस सा मिजाज बना लिया, उससे बाहर आना ही नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते। तो अपनी जिंदगी के अंदर वुसअत पैदा करें, अपने दिल में वुसअत पैदा करें। याद रखें, जब बंदा किसी के बच्चों का सोचता है तो अल्लाह उसके बच्चों पर फजल फरमाता है। जब इंसान किसी का घर आबाद करता है, रब इसका घर आबाद करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे, तू अल्लाह के दीन की खिदमत में लग जा, तेरा जाती कोई काम रब रोकने नहीं देगा, वो सारे तेरे काम होते रहे। हम क्या समझते हैं कि तकरीरों से लोगों को करीब कर लेंगे?
ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا، یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑوں کی عادت تھی تو لے کے نہیں آیا، میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری۔ مالک تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، بیماری سے پاک۔ رب کریم فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کچھ نہ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وہ کیا بات کی تھی ساگر نے، اس نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، کہ جو غم حیات کے مارے ہیں ان کا احترام کرو۔ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے۔ ہمارے ہم لوگ افطاری کراتے ہیں، سیاسی افطاری رمضان میں، سیاسی افطاریاں جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا، جن سے ہمیں کل کو کام نکلوانا ہو تو ان کی روٹی پکائی جاتی ہے۔ سیاسی ولیمے، سیاسی دعوتیں، سیاسی لوگوں کے اجتماعات، VIP کے لنگر، یہ ہمارا کلچر بن گیا، یہ ہمارا مزاج بن گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعنت اس دعوت پر، اس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے۔